بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ اس میں عورت کی توہین ہے۔ قرآن نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سوال کا جواب کس کو دینا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ ہمارا مخاطب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارا بنیادی اختلاف خدا کے وجود کا ہے۔ پہلے اس بنیادی اختلاف کا جواب دے لیں، پھر دیگر جزوی سوالات بھی حل کر لیں گے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ یہودی کی بات کر لیں تو مولانا عبد الماجد دریاوادی اپنی کتاب تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ یہودی کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں عورت کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھتے ہیں۔ رہی بات نصارہ کی تو اس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد عورت کے سربراہ ہیں۔ نیز یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا گیا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر محکومیت کی علامت لگائے رکھے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں بھی ہمارا مخاطب نہیں ہے۔ پہلے یہ اپنے یہاں کے معاملات درست کر لیں، پھر قرآن و احادیث پر اعتراض کریں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا مخاطب مسلمان ہے۔ مسلمان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو صرف اعتراض کرتے ہیں، اس کا مقصد انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا مخاطب نہیں ہے۔ ہمارا مخاطب وہ مسلمان ہے جس کو اصل میں اس مسئلہ کو سمجھنے میں شبہ پیش آ گیا ہو اور وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارا مخاطب متعین ہو گیا ہے تو جواب کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ شہادت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ شہادت ایک عبادت ہے۔ عبادت کیسے ہے؟ اللہ تعالی نے شہادت کے بارے میں یہ فرمایا، اقیم الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے شہادت قائم کرو۔ اسی طرح نماز کے بارے میں بھی ارشاد ہوا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح شہادت بھی عبادت ہے۔ جب ہم یہ سمجھ گئے کہ شہادت ایک عبادت ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کے تعلق سے شریعت نے عورت کے لیے کیا حکم دیا ہے۔ نماز کے بارے میں عورت کو شریعت نے رخصت دی ہے۔ اس کے مخصوص ایام میں نماز کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہی حال روزے کا بھی ہے، البتہ روزے کی قضا لازم ہے۔ قضا کے بارے میں بھی عورت کو مکمل اختیار دیا گیا کہ وہ حسب سہولت جب چاہے قضا کریں۔ دیگر عبادات بھی کچھ اسی طرح ہے۔ عورت کے ساتھ نرمی اور رخصت والا معاملہ کیا گیا ہے۔ شہادت بھی ایک عبادت ہے، لہذا اس میں بھی رخصت اور نرمی والا معاملہ کرتے ہوئے عورت کی گواہی نصف کر دی گئی ہے۔ جب نماز اور روزہ وغیرہ میں نرمی اور تخفیف کی گئی تو اسے خوشی خوشی قبول کرتی ہے۔ وہ کبھی یہ اعتراض نہیں کرتی میری نماز معاف کیوں ہے، روزہ اور دیگر عبادتوں میں تخفیف اور رخصت کیوں دی گئی، پھر شہادت والا معاملہ میں اعتراض کیوں ہے۔ جس طرح نماز، روزہ وغیرہ عبادت ہے، اس میں تخفیف اور نرمی والا معاملہ کیا گیا، ٹھیک اسی طرح شہادت بھی عبادت ہے، اس میں بھی نرمی والا معاملہ کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گواہی دینا ایک حق ہے یا ذمہ داری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، یعنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور کورٹ میں حاضر ہو کر گواہی دے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کورٹ میں کسی بھی ایک تاریخ میں
فیصلہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ کئی کئی تاریخیں پڑتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے اور لمبی انتظار کے بعد کسی وجہ سے سماعت ملتوی ہو جاتی ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ ان تمام مشکلات سے عورتوں کو بچا کر شریعت نے اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا ہے یا اس کے حق کو کم کر دیا ہے۔ اس میں عورت کی توقیر و عزت ہے یا تذلیل و ذلت ہے؟ شریعت کا مجاز دیکھیے کہ مردوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ وہ عدالتوں کے چکر لگائے۔ ہاں، اگر کسی معاملے میں مرد گواہ موجود نہ ہو، میسر نہ ہو، تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دے۔